بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت اچھا ہو اور برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو تو یقین جانو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اپنا راستہ ہمیشہ اللہ سے جوڑ کر رکھو، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو مشکل وقت میں کبھی ٹوٹتا نہیں۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ وہ واحد ذات ہے جو انسان کا سہارا بن جاتی ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے اصول زمین سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں جنہیں دنیا والے ستاتے ہیں اکثر وہی آسمان والوں کے لاڈلے بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت اور ذلت کے پیمانے دنیا سے الگ ہیں۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہمیشہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے، نہ کہ آپ کے احساس کو دیکھ کر۔ زندگی میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہیں کہ سوا کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ہم دل سے بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ بیٹیاں وہ رحمت ہیں جو ماں باپ کے دکھ اور سکھ میں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ غلط فہمیاں چاہے چھوٹی ہوں اور بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ برسوں کے رشتوں کی خوبصورتی کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نماز رضائے الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز ہیں: قرآن مجید اور درود شریف اور نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے فضول باتوں اور کاموں میں ضائع نہ کرو۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، قرض لینے سے بچتے رہو، کیونکہ قرض رات کو غم اور دن کو ذلت بن جاتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام چھپا ہوتا ہے۔ جیسے بیج کے اندر پورا درخت پوشیدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اگر تم لومڑی سے دین سیکھو گے تو ایک دن یقیناً یہ ماننے لگو گے کہ مرغیاں چرانا نیکی ہے۔ اس لیے دین ہمیشہ علم والے سے سیکھو، عقل والے سے نہیں۔ سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہ تینوں نیکیاں بہترین عبادت ہیں۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، کب ملاقات اللہ سے ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ چھوٹی نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہی نیکی تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر دل کا سکون ممکن نہیں۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان پر سچے دل سے استغفار کرے۔ وقت بہتے دریا کی طرح ہے، یہ کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ سکون بھری زندگی کا نسخہ یہ ہے: غصے میں درگزر اور مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر اور پریشانی میں اللہ کا ذکر۔ نکاح وہ رشتہ ہے جس میں محبت کو اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے۔ اے اللہ، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ غم نہ کرو، تکلیفیں تمہیں توڑنے نہیں بلکہ تمہیں پہچاننے کے لیے آتی ہے۔ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آزماتا بھی ہے، مگر نوازنے کے لیے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف قدرت دیتی ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا لفظ احساس ہے اور اس کا دوسرا لفظ رحم دلی۔ اللہ دیر لگاتا ہے مگر دیتا ضرور ہے۔ ہر انسان الگ ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کرو، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ دنیا ہمیشہ کچھ کہتی رہتی ہے، کبھی تمہارے بولنے پر، کبھی تمہارے چپ رہنے پر۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں مگر اپنے بغیر جینا نہیں سکھا پاتے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں بنتے، ان کے درمیان رویوں کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ یاد رکھو، یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے۔ پھر یہ دکھ اور درد آخر ہے کس لیے؟ تخلیق کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان جس سے چاہے قربت بنا سکتا ہے۔
اور جس سے چاہے فاصلے رکھ سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی حدوں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہماری مشکل آسان فرما، آمین۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ اب سے ملنا چاہتا ہے۔ سفر آخرت کی تیاری ہے۔ جب انسان 40 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اسے پکارتا ہے، کوچ کا وقت قریب ہے، سامان سفر تیار رکھو۔ رات کے اندھیروں کو دین کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ ماں باپ کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں، یاد رکھیے۔ باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ ماں بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اپنی بے معنی اناؤں کی خاطر اپنے معصوم بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چن لیا کرو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ خبردار، کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہوگا۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ پیار اور محبت اس دور کی بات ہے فراز۔ جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے، وہ جو مٹی کے گھر تھے سکون سے تر تھے۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف، لوگ کبا گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے، وہ سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ وہ قوم کیا خاک ترقی کرے گی جس کا ہر فرد خود غرضی میں مبتلا ہو اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو نوچنے ہی کی فکر میں رہتا ہو۔ ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، لیکن صرف اپنی ذات تک اور ذاتی مفاد تک۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ منافق شخص کی 100 زبانیں ہوتی ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ قسمت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، اگر تمہیں اپنی ماں اور مجھ میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ شوہر نے مسکرا کر کہا، میں اپنی ماں کا انتخاب کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل میرا بیٹا اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دے۔ یہ جواب محبت کا نہیں، تربیت کا تھا، ایسی تربیت جو نسلوں کو عزت سکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی بلکہ محبت جس سے ہو جائے وہی انسان خوبصورت لگنے لگتا ہے، کیونکہ محبت ظاہری چہرے سے نہیں بلکہ دل کی روشنی سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین آواز وہ ہے
جو کسی اولاد کی زبان سے بلند ہو، جب وہ چیخ کر اور بدلہازی سے اپنے والدین سے بات کرے، ایسی آوازیں نہ صرف دلوں کو زخمی کرتی ہے بلکہ آسمان تک جا کر رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے اور عاجزی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اپنی دعاؤں کو یقین کے مضبوط دھاگے سے باندھ کر بھیجا کرو، کیونکہ جتنے یقین سے دعا بھیجی جاتی ہے اتنی ہی شان سے وہ قبولیت کے لباس میں لوٹتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی دعا ایسی نہیں جو سنی نہیں جاتی، بس اس کا وقت اور انداز ہمارے گمان سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تکلیف کے وقت ہمیشہ صبر سے کام لو، کیونکہ سونا آگ سے آزمائش کے بعد ہی کندن بنتا ہے، اور مومن تکلیف کے بعد ہی کامل ایمان والا بنتا ہے۔ صبر مومن کا ہتھیار ہے جو درد کو برداشت میں اور آزمائش کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں، مشورہ اور نمک کبھی خود سے نہ دو جب تک مانگا نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے والا اپنی زندگی کے ذائقے سے پہلے ہی خوش ہو۔ ہر بات ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں صرف وہی سمجھتا ہے جس نے وقت کے ساتھ ان کا مطلب جیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات گھر میں اچانک بوجھل فضا چھا جاتی ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بے وجہ غصہ اور جھگڑے اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ طاقتیں خاموشی سے ہمارے ذہن، دل اور ماحول کو کمزور کر رہی ہوں۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب دجلی اور منفی اثرات انسان کے ایمان اور سکون پر وار کرتے ہیں۔ ایسے میں سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر اور خود کو روحانی طور پر محفوظ کریں، کیونکہ جس گھر میں ایمان اور ذکری الہی اور پاکیزگی زندہ رہتی ہے وہاں کوئی اندھی طاقت قدم نہیں جما سکتی۔ آج ہم بات کریں گے 3 ایسے طاقتور اصولوں کی جن پر عمل کر کے آپ اپنے گھر کو دجلی اور منفی طاقتوں سے مکمل طور پر محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و اذکار کے ذریعے روحانی حصار قائم کریں۔ گھر اور انسان دونوں کے لیے سب سے طاقتور حفاظت قرآن کی تلاوت اور اذکار ہے۔ منفی اور دجلی اثرات وہاں زیادہ بڑھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کم اور گناہوں کی فضا زیادہ ہو، لہذا گھر میں روزانہ قرآن کی آواز گونجنی چاہیے۔ روزانہ صبح اور شام سورت الفلق اور سورت الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار سورت البقرہ پڑھیں اور آڈیو کے ذریعے بھی سنائیں، کیونکہ حدیث کے مطابق جہاں سورت البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر کے دروازے کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکائیں تاکہ ہر داخل ہونے والا خیر کے ساتھ داخل ہو۔ سونے سے پہلے آخری 3 کل شریف پڑھ کر اپنے جسم اور کمرے پر دم کریں۔ یہ تلاوت گھر میں نور پیدا کرتی ہے، فضا کو پاک کرتی ہے اور شیطانی اور دجلی اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ہربل دھونی اور پاکیزگی کے ذریعے منفی توانائی ختم کریں۔ منفی طاقتیں زیادہ تر ان جگہوں پر بسیرا کرتی ہے جہاں گندگی اور بدبو، جھگڑا اور روحانی طور پر خالی محسوس ہوتا ہے۔ ہربل دھونی ایک قدرتی علاج ہے جو نہ صرف فضا صاف کرتی ہے بلکہ روح کو سکون بھی دیتی ہے۔ ہفتے میں 2-3 بار شام کے وقت لوبان اور گاگل، کافور اور سندل کی لکڑی اور خشک نیم اور کڑی پتوں کو ملا کر دھونی دیں۔ دھونی دیتے وقت آہستگی سے آیت الکرسی اور کل اعوذ برب الناس پڑھتے جائیں۔ ہر کمرے میں دھواں چند منٹ ٹھہرنے دیں، پھر کھڑکیاں کھول دیں تاکہ فضا تازہ ہو جائے۔ دھونی سے پہلے گھر صاف رکھیں، جالے، کوڑا اور غیر ضروری چیزیں فوراً نکالیں۔ یہ عمل گھر کی فضا کو مثبت بناتا ہے، دماغ میں سکون لاتا ہے اور وہ توانائیاں ختم کرتا ہے جو دجلی اثرات کو جگہ دیتی ہے۔ نمبر 3، اپنی ذات کو مضبوط بنائیں۔ ایمانیت اور مثبت طرز زندگی کے ذریعے خود کو مضبوط بنائیں۔ یاد رکھیں، جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کوئی منفی قوت اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ دجلی طاقتیں کمزور دل، خوف زدہ اور شک میں پڑے انسانوں پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے خود کو اندر سے مضبوط بنانا بھی گھر کی حفاظت کا حصہ ہے۔
دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں اور ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں۔ نماز کی پابندی، سچائی اور رزق حلال اختیار کریں کیونکہ ناپاک رزق گھر میں نحوست لاتا ہے۔ زیادہ شکایتیں اور غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کریں، یہ اعمال روحانی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ بچوں کو روزانہ اللہ کے نام کی تعلیم دیں تاکہ وہ خوف کی بجائے یقین کے ساتھ بڑھیں۔ وقتاً فوقتاً صدقہ دیں، یہ دجلی اثرات کو توڑنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ جب انسان خود اندر سے ایمان، دعا اور نیک نیتی میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول خود بخود منور ہو جاتا ہے اور کوئی منفی طاقت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر کو اپنی حفاظت میں رکھنا، میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے پروردگار اللہ، تو ہی سب دلوں کے حال جانے والا ہے۔ اے رب رحیم، ہر دل کی جائز مراد پوری فرما اور ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر اور بابرکت ہو۔ اے رب کائنات، تو ہی اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر بند دروازے کو اپنے امر سے کھولنے والا ہے۔ ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑ، انہیں اپنی رحمت سے مکمل فرما دے، آمین۔ اے اللہ، ہر کرایہ دار کو اپنی رحمت سے ایک دن اپنا گھر نصیب فرما۔ اے رب کائنات، ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما جو برسوں سے اپنے ذاتی گھر کے خواب دیکھ رہے ہیں، انہیں ایسی چھت عطا کر جہاں وہ سکون اور عزت اور شکر کے ساتھ زندگی گزار سکیں، آمین ثم آمین۔